سورۃ الشورى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الشورى، مکی صورتوں میں سے ہے، 53 آیات ہیں، 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر ایک آیت آئی ہے، ایمان والوں کے ایک وصف کا ذکر ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ایک وصف غالب ہوتا ہے کہ وہ مشورے کے ساتھ چلتے ہیں، باہمی مشورے کے کاموں میں مشورے کو اہمیت دیتے ہیں، مشورے کو بیکار نہیں سمجھتے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس کو بند کراؤ۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تو وجہ تسمیہ سورۃ الشورى اسی لفظ سے، شورا کے لفظ سے اس کا نام، علامتی نام ہے یہ۔ اس صورت میں وحی اور رسالت کے مسئلے پر وضاحت کی گئی ہے۔ شروع آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، حامیم عین سین قاف۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات جو شروع میں لکھے ہیں اس کی کئی حکمتیں، ہمیں جو حکمت سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں ذکر کرتے ہیں کہ بندو، اگر تم میں سے کسی کو شک ہے نا کہ یہ کلام الہی نہیں، تو یہ انہی حروف سے کلام مرکب ہے، تم بھی ان حروف کو جانتے ہو، پوری تعداد بھی تمہارے سامنے ہے، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں ان حروف سے ایسا فصیح بلیغ کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ حروف تمہارے سامنے ہیں، حامیم عین سین قاف، لیکن ہم جو کلام پیش کر رہے ہیں تم اس کا متبادل پیش نہیں کر سکتے۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، چونکہ مخالفین کہتے ہیں یہ نبی آپ کیسے بن گئے، نبوت کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ تو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، پہلے بھی کئی لاکھ نبی گزرے ہیں، ان پر بھی وحی آیا کرتی تھی۔ آپ کو ہم نے آخری نبی بنایا تو آپ کو جو وحی دی جا رہی ہے اس پر اگر کسی کو تعجب ہوتا ہے تو یہ اس کے فہم کی کمی۔ کذالک یوحی الیک، اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وإلی الذین من قبلک، جیسے آپ سے پہلے انبیاء کو کی گئی۔ اور کرنے والا کون ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی ذات ہے جو زبردست ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، آسمان اور زمین میں، بلندیوں اور پستیوں میں جو کچھ ہے تنے تنہا اسی کا ہے، اس نے یہ کسی کے ہینڈ اوور نہیں کیا۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند مرتبہ اور بزرگی والا ہے۔ چونکہ یہ ذہن ہر دور میں رہا کہ اتنے بڑے نظام کو اکیلے اللہ تعالیٰ کیسے چلا سکتا، تو اس لیے کسی کو ساجھی، ساتھی، شریک، کوئی پارٹنر، یہ تصور ہر دور میں رہا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے نظام کو کیسے چلا سکتا۔ فرمایا نہیں، ہم اکیلے چلا رہے ہیں۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کہتے ہیں اللہ نے بعضوں کو چہیتا بنا لیا، بیٹا بنا لیا، بیٹی بنا لی، یہ جملے بڑے ثقیل ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ان بولوں کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان ان پر پھٹ پڑے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان کے پھٹنے کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ کائنات میں میرے اور آپ کے لیے تو یہ چیزیں بے جان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ساری کائنات جاندار ہے۔ اور صرف کائنات میں گناہ اگر کوئی کرتا ہے نا تو وہ انسان کرتا ہے، ورنہ باقی مخلوقات، پتھر ہوں، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہوں، چاندار ہوں، جتنے بھی یعنی حیوانات کے علاوہ جتنے ہیں، جمادات وغیرہ، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے دین کے پابند ہیں۔ ان کا دین فرما برداری، کہ جہاں اللہ نے جس کو کھڑا کر دیا وہ اسی طرح، سورج کی جو ڈیوٹی لگائی وہ اسی طرح کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز مسلمان ہے، لیکن انسان مسلمان نہیں بن رہا۔ ہر چیز مسلمان ہے، انسان مسلمان نہیں بن رہا۔ تو یہ اتنا بڑا بول ہے کہ کوئی کہے جی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدائی میں شریک ہے، یا اللہ تعالیٰ نے نظام میں کسی اور کو بھی شامل کر لیا ہے، پارٹنر بنا لیا ہے۔ یہ بول اتنا بھاری ہے کہ آسمان غصے میں آ کر اس بندے پر گرنا چاہتے ہیں۔
اتنا بھاری بول ہے، اتنا بھاری کہ آسمانوں کو غصہ آتا ہے کہ یا اللہ، اس کی مثال میں دوں گا، آپ میں سے میں اپنے اوپر آپ، مجھے اگر کوئی تانا دے کہ جی آپ کے والد صاحب وہ جو ہے نا وہ آپ کے والد نہیں ہیں، آپ کے والد کوئی اور ہے، تو بتائیں مجھے غصہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا؟ ایسے ہی کائنات کی نسبت جب اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف کی جاتی ہے نا تو ہر چیز کہتی ہے کہ تم کیسے کہہ رہے ہو یہ بات، غصے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سمندر بھی غصے میں آتے ہیں، سمندر کہتے ہیں یا اللہ جو بندہ تیری نہیں مانتا، تو نے میری لہریں اس میں بےتابی رکھی کیوں ہے؟ اسی لیے تو رکھی ہے کہ یار تو مجھے اجازت دے میں اس کو ختم کروں، لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ انسان جلدی ختم ہو، بلکہ اللہ کا ضابطہ ہے مہلت ملنی چاہیے۔ تو آج ہم مہلت کی زندگی گزار رہے ہیں، خوش قسمت ہے جو اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ جو ہم روز، آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ جی مجھے آج تک میں موت کے قریب نہیں گیا، کبھی بخار کی صورت میں، کبھی جناب دل کے بوجھ کی صورت میں، کبھی کولیسٹرول کی صورت میں، کبھی بلڈ پریشر کی صورت میں موت کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہلت، اس مہلت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم پھر مست ہو کر دنیا کی عیاشی میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں سبق لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ آسمان پھٹ جائیں ان کے اوپر، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور جن فرشتوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کو بڑا اختیار دیا، اور بعض ایسے بھی کہتے تھے کہ قیامت کے روز فرشتے جس کو چاہے پار لگوا دیں، تو فرمایا کہ فرشتے تو رب کی ترانے پڑھتے ہیں، وہ رب کی نافرمانی کیسے کریں گے؟ وہ تو اس کی حمد اور اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو جو اس کا فرما بردار ہو وہ نافرمانی کیسے سوچ سکتا ہے؟ ہاں ان کی ڈیوٹی ہم نے لگائی ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور پچھلے پارے میں گزر چکا کہ جو زمین میں نیک بننا چاہتے ہیں اور نیکیاں کرتے کرتے کہیں گر جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، حوصلہ لیکن نہیں توڑتے، حوصلہ چلتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں سے استغفار کرواتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا جو طالب علم بنتا ہے فرشتے اس کے لیے، مچھلیاں بھی سمندر کی اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ جو رب کا بننا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے اس کے لیے دعائیں کرواتا ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، فرشتے تمہیں نہیں بخش سکتے، کوئی اور تمہیں نہیں بخش سکتا۔ تمہارا کیس اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے، اس میں کسی اور کو تم اپنا بڑا مت سمجھو۔ گناہ اللہ کا کرتے ہو، کہتے بخشوا کسی اور سے لیں، نہیں نہیں، اللہ ہی بخشنہار ہے، اسی سے امید رکھو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ یہاں سے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنی قسمت کا مالک سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت کسی اور کے ہاتھ میں، وہ راضی تو کام بنیں گے، وہ ناراض تو کام بگڑیں گے۔ یاد رکھو عربی زبان میں لفظ ولی کئی معنی میں آتا ہے، ولی دوست کے معنی میں بھی آتا ہے اور ولی کارساز کے معنی میں بھی آتا ہے، ولی پاورفل شخصیت کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز بنا لیا، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کا حال دیکھ رہا ہے، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ اس لیے کبھی بھی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی قسمت کا مالک نہ سمجھے، عزت کا مالک، خوشی کا مالک، صحت کا مالک، حتیٰ کہ اپنی دکان، دفتر، اپنے آفس، اپنی ذہانت کو بھی اپنا رب نہ سمجھے کہ نہیں نہیں مجھے رب پال، وہ چاہے تو میرا دماغ بند کر دے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن مجید جو کہ عربی زبان میں، مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں اتنی عزت دی کہ تمہاری زبان میں قرآن اتارا، تمہیں ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے الٹا انکار شروع کر دیا۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کریں، بیدار کریں۔ ام القریٰ یہ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے کہ مکے والوں کو آپ بیدار کریں، خبردار کریں، ومن حولہا جو اس کے ارد گرد بستیوں والے ہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور قیامت کے دن سے ان کو ڈرائیں جس دن ساری مخلوق جمع ہوگی اور اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ آ کے رہنا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اور اس میں یہ فیصلے ہونے کہ ایک جماعت جنت میں جائے گی انسانوں کی اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی۔ تو گویا اللہ نے جنت کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ اب کسی کی
نیت خراب ہوتی ہے وہ اپنا انجام خود ہی خراب کر رہا ہے، اس لیے اپنی نیت کو خراب نہ کریں، اپنے عمل کو خراب نہ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت کر دیتا۔ ذہن میں یہ بات آتی نا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ گمراہی اور ہدایت کا سلسلہ رکھا کیوں؟ ہدایت، کسی کو ہدایت، گمراہی، یہ رکھا کیوں؟ چاہتے تو نہ رکھتے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکھتے نا ہم، تو پھر تو انسان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ فرشتے پہلے سے رب کو منانے میں لگے ہوئے تھے، تو نئی مخلوق کی ضرورت کیا تھی؟ نئی مخلوق کو پیدا اس لیے کیا کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں جس کو آپشن ہو کہ وہ اچھا بھی کر سکے، برا بھی کر سکے، پھر وہ اچھا کرے تو میں اس پر اپنی رحمت کروں۔ تو میری رحمت کا حق تو اسی صورت میں ملے گا جب کہ کوئی اپنے اختیار سے اچھائی کرے۔ اگر کوئی مجبوراً اچھائی کر رہا ہے تو اس پر رحمت بنتی بھی نہیں۔ رحمت تو اس پر بنتی ہے جو اپنے آپ سے مقابلہ کرے، اپنے آپ سے اپنی طبیعت کا مقابلہ کرتے ہوئے اچھائی کرے، تو اس پر وہ رحمت کا حقدار ہوتا ہے، انعام کا حقدار ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ساری لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، کافر ہوتے ہی نہ۔ لیکن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، تو رحمت کرنے کے لیے یہ آپشن ضروری تھا کہ دونوں طرف کچھ ادھر ہوں کچھ ادھر ہوں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ ولی اسے کہتے ہیں جو زبانی طرفداری کر سکے، نصیر جو عملاً طرفداری کر سکے۔ نہ کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کے بارے میں زبانی تائید کر سکتا ہے، نہ عملاً۔ ہاں اللہ جسے چاہے گا انبیاء میں سے اور اولیاء میں سے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سفارش کرائیں گے، لیکن ان کے حق میں سفارش ہوگی الا بِإِذْنِ، جس کے لیے اللہ اذن کرے گا، اجازت دے گا، ان کے لیے سفارش ہوگی، اور رب چاہے گا کہ ان کی بخشش ہو، بہانہ ان علماء کو، انبیاء کو، صلحاء کو بنایا جائے گا۔